اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ والنماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 1 سے 11 تک کے اسباق کے قرآن پاک کی ریویژن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کا کل میٹ کوئز ہے، اس سے پہلے آپ کو ہم امپورٹنٹ چیزیں سب ریوائز کرائیں گے انشاءاللہ۔ کورس کا تعارف آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، تو کوئی ان میوٹ کر کے بتائے کیا واقعی آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوئی؟ جی بہت آسانی ہوئی ہے جی الحمدللہ۔ تو اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں، یعنی 20 مین لیکچر، ایک تو ہمارا انٹروڈکٹری تھا، تو 11 ہم نے لیسنز پڑھ لیے ہیں۔ 50% الفاظ جو ہیں وہ 41,111 بنتے ہیں، اور 11 لیسنز کے بعد ہم تقریباً 31,000 کا ٹارگیٹ ہم نے اچیو کر لیا، تو ہم نے زیادہ پرسنٹیج کر لیا 11 لیسنز میں الحمدللہ۔ تو یہ باقی اسباق ہمارے انشاءاللہ جو 9 رہ گئے ہیں وہ بعد میں ہم کریں گے۔ اب کورس کے مقاصد، جی ہاتھ کھڑا کیجئے، کون بتائے گا کورس کے کون سے 6 مقاصد ہم نے کہا تھا؟ کوئکلی، آپ کو جلدی جلدی کرنا آج، اس لیے جی انجم بتائیے، سسٹر بتائیے، شاباش۔ جی پہلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، بالکل ٹھیک، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، ویری گڈ، جی قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، نیک اعمال یعنی کہ اخلاق کی تربیت اچھی ہو، بالکل، اور عربی بول چال اچھے طریقے سے آئے۔ 100 جملے، یہ آپ کا بونس ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنی نمازوں میں یقیناً بہت فرق محسوس ہوا ہوگا، نماز پڑھنے زیادہ مزہ آتا ہے نا، اور آپ کی نماز اب زیادہ مؤثر بھی ہوگی الحمدللہ۔ اور چونکہ اب ہمیں اتنے الفاظ کا پتہ چل گیا، تو قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اتنے سارے اس میں الفاظ کے معنی آ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہم آپ اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں، اسباق دیکھتے ہیں، ہم احادیث دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں نیک اعمال کی ڈیفینیٹلی ترغیب بھی مل رہی ہے، اور یہ بونس میں آپ نے عربی بول چال کے جو ہیں 100 جملے بھی الحمدللہ سیکھ لیے ہیں۔ اب ہمارا جو اس کا سلیبس تھا، سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ یہ العصر، النصر، کافرون، اخلاص، الفلق اور الناس، یہ ساری صورتیں تھیں۔ اذان، وضو کے بعد کی دعا، رکوع سجود کے اذکار، تشہد، درود شریف، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا، جو دعائیں ہم درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو ہم اب آج ہم ثنا سے شروع کریں گے، کیونکہ نماز ہم ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ نے کوئکلی جواب دینا ہے، چیٹ باکس میں اگر میں کہوں تو اس میں دیجئے، ورنہ ہاتھ کھڑا کر کے ان میوٹ کر کے، کیونکہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے جس میں ہم نے پورا نہیں قرآن کا پورشن کرنا ہے۔ جی سبحانہ کا کتنے ٹکڑے؟ جی وہ 2 ٹکڑے ہیں۔ اچھا، کون کون سے؟ سبحان اور کا۔ اللہم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ ایک ہی، ویری گڈ۔ وَبِحَمْدِکَ 4 ٹکڑے ہیں، وا، بی، حمد اور کا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے۔ وتبارک، تبارک کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 کون سے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو تبارکہ کے ایز سچ کوئی ٹکڑے نہیں، جیسے ہم عید مبارک مبارک کہتے ہیں، تو یہ باقی سب میں اس میں سبحانہ کا، بحمدی کا، جدو کا، اسموں کا، یہ سب میں کا علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ نہیں ہے، یہ شاباش آپ لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے، اسموں اور کا۔ وطالہ، وا علیحدہ ہے اور طالہ علیحدہ ہے۔ جدو کا، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، تیری بزرگی، اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، غیرک کے بھی 2 ہی ٹکڑے کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیرے سوا، سوا اللہ، خیر کا مطلب سوا، شاباش۔ تو یہ ہماری ثنا ہو گئی۔
اس کے بعد آپ کو ٹکڑے کرنے آ سکتے ہیں کسی کے بھی نا اس طرح سے, یا ترجمہ آ سکتا ہے کسی بھی لفظ کا کہ اس کے معنی بتائیے, آپشنز دی ہوں گی اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. اب چونکہ ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے تحفظ پڑھتے ہیں, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, ٹھیک ہے. باللہ ہے کہ ٹکڑے, دو شاباش. اللہ جی. من کیا ہے, اسم Six. فعل حرف, حرف حرف ہے, شاباش. الشیطان, ال کا کیا مطلب ہے اس میں, ال کا کیا مطلب ہے, تمام جنس کے شیطان, ٹھیک ہے. اور الرجیم میں ال کا کیا مطلب ہے, خاص جو یہاں خاص تو اسم بن گئے نا, دونوں اسم ہے, لیکن یہاں یہ جو کے معنی ہم آیا, کنیکٹنگ ورڈ آیا, اور یہ دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا, تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ دونوں اسم ہے. یہ تو آپ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے تابوس پڑھ کے باقی ہم اب شروع کرتے ہیں, اور اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں ہم, سیفٹی فرسٹ. سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان سے جو مردود ہے. سورۃ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد کیا مطلب ہے, الحمد کا تمام شکر, اس میں بھی ال تمام کے معنی میں آیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسم ہے چونکہ اس سے پہلے ال ہے. للہ کے ٹکڑے, دو. للہ ہی دو, بالکل ٹھیک ہے. عالمین سے کیا سمجھ آتی ہے, یہ کیا ہے, تمام نہیں آپ نے نہیں, اسم ہے, خاص اسم ہے, اور جمع نہیں, ایک ون ایٹ اے ٹائم, یہ تو ہاتھ کھڑے کر کے بولیں گے. دیکھیں, خاص اسم ہے اور جمع ہے, یا نون والی جمع ہے, ٹھیک ہے. العالمین تمام جہان. الرحمن الرحیم, کیا الرحمن کا کیا مطلب ہے, اور الرحیم یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسم ہے, ال ہے, یہ مجھے پتا ہے آپ کو. الرحمن کا کیا خارج ہے, جوش, اور الرحیم مسلسل. ویری گڈ. مالک یوم الدین, جی دین کے کیا مطلب ہے, دو معنی دین کے آپ کو بتلائے تھے, نظام, شاباش. اب یہ مالک, اس کو غور کریں, اس میں کھڑی زبر ہے, ٹھیک ہے, اور لام اور کاف دونوں کے نیچے زیر ہے. اسی طرح سے کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں ملتے جلتے, تو یہ اس کا مطلب ہے مالک, ٹھیک ہے. ملک ہوتا ہے, اس میں میم پہ بھی زبر ہوگی, لام پہ بھی زبر ہوگی, کاف پہ بھی زبر ہوگی, اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ, فرشتہ. اور اس ملک کی جمع ہوتی ہے ملائکہ, گولتا آتی ہے اینڈ میں, لیکن وہ مونس نہیں ہے, یہ جمع ہے, یہ بھی آپ نے بھی یاد رکھنی ہے بات, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مالک زبر کے ساتھ, دیکھیں یہ کھڑی زبر ہے, اگر یہاں سنگل زبر ہو, لام کے نیچے زیر ہو, اور پھر کاف پہ جزم ہو, تو مالک وہ پھر بادشاہ ہوتا ہے. ملک الناس ہم سورۃ ناس میں پڑھتے ہیں, اس کا مطلب بادشاہ. یہ فرق ہے دونوں میں, یہ مالک, اس کا مالک مطلب ہے جو کھڑی زبر ہے, یہ آ جاتا ہوتا ہے آپ کے کوئز میں, اس طرح کی چیزیں پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جی ہاں. ایا کا کیا مطلب ہے, صرف تیری کا شروع میں نہیں آ سکتا, تو ایا کا تکیہ ہم اسے دیتے ہیں سب ہی, کا مطلب تیری. ودو ہم عبادت کرتے ہیں, شاباش. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. اہدنا یہ ہم پڑھیں گے, فعل امر ہے, اور نہ ہمیں, جی. صراط المستقیم, یہ دونوں کیا ہیں, یہ بھی خاص اسم ہے, سیدھا راستہ, ٹھیک ہے. کون سا راستہ, صراط اللہ زینا, راستہ ان لوگوں کا انعمتا, جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلتا, آپ نے کیا, ٹھیک ہے, یعنی انعام کیا تم نے. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں, علیہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے, دو. اللہ اور ہم یا ہم دونوں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی فرزانہ بتائیے, مغضوب کا کیا مطلب ہے اور ضالین کا کیا مطلب ہے. جی آپ کا ہاتھ اور, جی مہرین آپ بتا دیجیے, آپ نے انمیوٹ کیا ہوا. جی سعدیہ بتائیے, المغضوب کون ہے,
جی غضب کیا گیا ان پہ غضب کیا گیا اور دالین جو گمراہ ہوئے. لیکن ان گمراہ ہوئے. ہاں اور ان میں کیا فرق ہے؟ مغضوب مغضوب وہ یعنی لوگ جو تھے جن پر غضب کیا گیا جان جو سے صحیح اور بوجھ سے غلط کا علم رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے. ویری گڈ. اور دالین کون لوگ تھے؟ جو جنہوں نے گمراہ جنہوں نے ہوئے یعنی کوشش نہیں علم کی. بھی نہیں رکھتے تھے اور کوشش بھی نہیں کی. کوشش بھی نہیں کی اور غلط ہی چلتے رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کو ٹکڑے آ سکتے ہیں، کسی کے معنی آ سکتے ہیں، پھر آگے ابھی ہم بعد میں اس کا خلاصے کی بات کریں گے. ابھی ہم نے طاغوت سے ایک عادت سیکھ لی. اب بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ سے ہم نے 11 اور عادتیں سیکھی تھی جو کہ ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں. یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کون سی عادت کس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے. تو اب ہم ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم کوئکلی بسم اللہ سے ہم کون سی عادتیں سیکھتے ہیں؟ 2 عادتیں سیکھتے ہیں. ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا ہے اور اللہ کے اور ساتھ اللہ اچھا سے گمان ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. اچھا گمان رکھنا. ٹھیک ہے جی. الحمد للہ رب العالمین سے ہم جی کون بتائے گا؟ جی مہرین آپ بتائیے اس سے کون سی 2 عادتیں سیکھتے ہیں؟ فرزانہ آپ بتا دیں، آپ کا انمیوٹ ہوا ہوا. کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی شاباش. اور دوسری بھی عادت ہے، 2 عادتیں اس سے بھی. اور ہر حال میں تمام تعریفیں جو ہیں وہ صرف اور وہ صرف تو ہو اللہ گیا. نہیں سمینہ آپ بتائیے دوسری عادت تمام کون سی شکر، سیکھتے ہیں؟ ہاں تمام الحمد شکر تو انہوں اور نے بتا تمام دی تعریفیں. یار، انہوں نے جو بتا دیا وہی آپ بتا رہی ہیں. میں نے کہا 2 عادتیں سیکھتے ہیں. دوسری عادت کون سی ہے؟ جی منزہ آپ بتائیے. جی اللہ تعالیٰ کی غور و خوض کر کے اللہ تعالیٰ کی جی خوب رب علم العالمین حاصل کریں. ہاں کریں اور اور بالکل عالمین. کائنات پہ اللہ غور تعالیٰ کر سکیں کر کے تاکہ رب اللہ تعالیٰ العالمین جی سے عالمین ہے. عالمین سے ہم یہ چیز رب العالمین سے یہ سیکھ رہے ہیں. الحمد سے تعریفیں اور شکر. ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. الرحمن الرحیم سے ہم کیا عادت سیکھتے ہیں؟ شاباش. دوسروں پر رحم دوسروں پہ رحم کریں تو تاکہ آپ پر بھی رحم کیا جائے. ویری گڈ. مالک یوم الدین سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے ہاں ہر کام جو پلان کرتے ہیں آخرت کو نظر میں، کیونکہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ملنے والا ہے اس دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی اس سے بھی ہم 2 عادتیں سیکھتے ہیں. وہ کون سی ہیں 2 عادتیں؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہر کام میں اس کی ہر مدد کام ہر نیک کام میں کرتے وقت آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کر لیں. کر لیں. رزق کے حلال کما کے لا رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ عبادت ہی کی آپ نے. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہی ہر کام کے لیے ہم نے اللہ مدد تعالیٰ مانگنی سے ہی مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مشن سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں. ویسے جنرلی آپ سے مشن سٹیٹمنٹ نہیں پوچھا، آپ سے خلاصہ پوچھا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پہ ہمیں چلا بھی. یہ اس کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس سے کیا عادت سیکھی؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیجیے. ٹھیک، اس سے اور یہ ہمارا اس کا جی اس کی یہ خلاصہ بھی ہے سورۃ فاتحہ کا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم سے کون سی عادت ہم نے سیکھی؟ اپنا رول ماڈل اچھے انسان کو بنائیں. بالکل بالکل. ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہم اگلی 2 آیت سے ہم تو یہ 12 عادات، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی کس سے آتی ہے. بہت آسان ہے، آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کا خلاصہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کون سا، اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ کا. یہ بھی پوچھ لیتے ہیں یہ خلاصہ کیا ہے. اس کے بعد ہم اذان کی بات کرتے ہیں. اس میں سلائیڈ مسنگ ہے. اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے اعلان یا دعوت. تو دیکھیں کتنی اپنی امپورٹنس ہمیں فیل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملاقات اور کامیابی اور کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو سننا چاہیے. اللہ اذان میں آپ کو پتا اللہ اکبر 4 دفعہ کہا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے جی بڑا ہے. فرزانہ بتائیے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اشہدو کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی. یہ دیکھو اعوذ اشہدو، یہ میں گواہی دی. میں ہم آگے پڑھیں گے کیسے بنتا ہے.
میں آ جاتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. ان کا کیا مطلب ہے کہ اور یہ انا کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کا مطلب کیا ہے. ٹھیک یہ سمجھ آ گئی. اور اگر ان کا مطلب پوچھوں تو ان بے شک بے ان شک نہیں ان ان انشاءاللہ انشاءاللہ. اب بتائیں مطلب. اگر یہ انا ہوتا یہاں زبر کی جگہ یہاں پہ زیر ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا آپ لوگوں کے ساتھ ہم موبائل پہ لگائیں ایک دن کے لیے تو تاکہ یہ پکے ہو جائیں ان کو کر لیے. اچھا ایک تو ہم نے آپ کو حروف جر پڑھایا نا لیکن جیسے یہ ان ہے انا ہے یہ بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی حروف ہیں. وہ تو حروف جر ہم نے پڑھے اور 2 ہم نے اسما پڑھے 9 ہم نے وہ پڑھے ہیں. لیکن یہ جو سارے آتے ہیں نا انا آیا ان آیا انا آتا ہے ان آتا ہے یہ سارے بھی اسم ہیں سوری حروف ہی ہیں. یہ یاد رکھیں یہ بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے نا سلیکٹ کرو کہ کیسا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے ہم 2 دفعہ کہتے ہیں یہ سب آپ کو اس کے مطلب آتا ہے. محمد رسول اللہ یہ سب آ جائے. حیا کا کیا مطلب ہے؟ طرف آؤ. الصلاۃ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم. پوری 3 چیزیں بتائیں نا. اسم اور تیسری چیز مؤنث ایک دفعہ بیٹا ایسے تو ختم نہیں ہوگا نا. ایک کے ساتھ ہی بتا دیں کہ ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پر حرف جر ہے. حرف جر ہے. ٹھیک ہے. الفلاح بھی اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے باقی تو آپ کو آتا ہی ہے. اس کا جو ضروری چیزیں پہلے فجر کی اذان میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت نیند میں سو رہے ہوتے ہیں نا نیند میں ہوتے ہیں. تو نوم کا مطلب ہے نیند. خیرون کا مطلب ہے بہتر ہے. تو یہ بھی اسم اور نوم بھی اسم. من یہاں حرف ہے. ٹھیک ہے اور اس کی جمع آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. الصلاۃ کی جمع کیا بنائیں گے؟ کیسے بناتے ہیں مؤنث کی جمع؟ الف تا لگا کے. جی بالکل شاباش. یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. پھر اقامت کے وقت کے الفاظ اضافی الفاظ جو ہیں قد کا مطلب ہے البتہ آلریڈی. تحقیق کے معنی میں بھی آ جاتا ہے البتہ آلریڈی. قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی یعنی یہ ورب ہے. الصلاۃ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم ہے نماز ہے. اس کے بعد وضو سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی اللہ کے نام سے. نے کہا نا عرشے. پھر وضو کے بعد کی دعا زیادہ تر الفاظ جو ہیں اس کے وہی ہیں جو اذان میں بھی. اشہد ابھی ہم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. ان کے بھی آتا ہے. لا کا مطلب سب کو آتا ہے نا. لا کا مطلب نہیں. اور کون کون سے آپ نے الفاظ پڑھے ہیں جن کا مطلب نہیں آتا ہے؟ اور لم لم لن. لم کا مطلب ہے ڈیڈ ناٹ اور لن کا مطلب ہے ہاں فیوچر میں آتا ہے ہرگز. وہ ہم ابھی قل ہو اللہ پڑھیں گے اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے وحدہ ہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے بیٹا بتائیے شاباش. 2 ٹکڑے وحدہ اور ہو. ویری گڈ. لاکھ تو علیحدہ ہو گیا. شریکہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 نہیں اس کا کوئی ٹکڑا نہیں. یہ پورا لفظ ہے تبارک. ہاں یہ شریک نہیں ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں شریک ہے آپ وہ میرے ساتھ پارٹنر ہے شریک ہے. تو شریک کے ٹکڑے ہم نے نہیں کرنے. لہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. شاباش ویری گڈ. ہم نے ٹیبل کیا ہوا لہو لہم لاکا لی یہ ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے انا کا اور ان کا دونوں کا مطلب کی ہے یہ آپ کو آتا ہے. عبدہ کو کتنے رسول ٹکڑے کریں گے؟ 2. رسولہ کے بھی 2. ٹھیک ہے اور عبدو خاص ہو یہاں کیوں خاص طور پہ لایا گیا؟ کیونکہ کیوں بولیں بتائیں آگے کیوں؟ کیونکہ ہاں بندے ہیں. کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے شرک کا خاتمہ ہے بالکل. ٹھیک ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. وہ اکیلا ہے وحدہ نہیں کوئی شریک اس کا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ دعا یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا ہے اللہم یہ
اجعل یہ بھی ہم پڑھیں گے، یہ فعل امر بن جاتا ہے. نی آپ کو پتا نا، نی یہ اور نی میں مجھے، ٹھیک ہے. اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے، اس کے دو اجعلنی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جی ایج اصل میں ایج النی اگر بلادہ بنا یا زیر کے ساتھ بنتا ہے، لیکن ابھی تو ہم اللہم اجعلنی ہے نا، اگر علیحدہ پڑھیں گے تو ایج النی. ہم اب ہم پڑھیں نا جعلا، تو جعلا کا جب امر پڑھیں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا. من التوابین من توبہ کرنے المتطہرین، والوں میں سے. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ خاص اسم ہے اور یہ جمع ہے. یا جمع نون والی مؤنث جمع ہے، نہیں، مؤنث نہیں ہے، مؤنث نہیں مؤنث ہے. نہیں، یا مذکر نون ہے. والی جمع جو بنتی ہے وہ مذکر کی بنتی ہے نا میری بہن. تو من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور کس بنا دے؟ پاک صاف رہنے والوں میں سے. اور اس دعا کی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ ضرور پڑھا کریں دعا وضو کرنے کے بعد. کے بعد رکوع کی تسبیح آ جاتی ہے، سبحان ربی العظیم. سبحان آپ کو پتہ اس کا کہتا ہے پاک. ربی کا کیا مطلب ہے؟ میرا رب. شاباش. العظیم یہ بھی اسم ہے، عظمت والا. اس میں ہم کہتے ہیں جی 4 باتیں. کون سی 4 باتیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. نہیں، ایک کوئی ایک بولے، ایک کو بولیں. جی سعدیہ آپ بتائیے. پہلی بات پاک ہے، دوسری بات ربوبیت. رب میرا رب ہے. میرا رب اپنائیت. ویری گڈ. چوتھا اس کی عظمت والا. تو 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ 4 چیزیں اس میں بظاہر ہمیں 3 لگ رہی ہیں لیکن اس میں 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ ربی میرا رب، جیسے ہم کہتے ہیں جی میرا بیٹا، مائیں کہتی ہیں میرا شہر، میرا پاکستان، میرا ملک. سامیہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کا تو آپ کو ٹیبل بھی آتا ہے. سن لی، سننا نہیں، سننا نہیں، سن لی ماضی کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی. لیمن کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. اس کی جس نے، ٹھیک ہے؟ من جو جس نے، ٹھیک ہے؟ لی اس کی یا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ حمیدہ ہو، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہم نے پہلے بھی دیکھا، ٹھیک ہے؟ سن لی اللہ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف کی. رکوع سے اٹھتے وقت پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد. واہ کئی جگہوں پہ ہے، کہیں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. ربنا اور ایک ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ربنا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ربنا زبر سے، اور ربنا ہمارا رب. ربنا اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. حرف ندا. جب زبر آ جاتی ہے تو حرف ندا ایڈ ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب. اور ربنا تھا ہمارا رب، یہ اشارہ تھا ہمارا رب. ربہو ربہم، ٹھیک ہے؟ ربنا ہمارا رب. تو ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ لکا کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، لا اور کا، ٹھیک ہے؟ الحمد ہر طرح کی تعریف اور شکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ شکر ادا کرتے تھے کہ اس کے علاوہ وہ یہ بھی پڑھتے تھے مل کا مطلب ہے بھرنے کے. السماوات جمع ہے، مؤنث ہے، خاص سما. اس کا واحد کیا ہوگا؟ سما. آسمان، ٹھیک ہے؟ یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر. مل الارضی، ارض آپ کو پتا ہے زمین، یہ بھی ال لگا ہوا ہے تو یہ بھی خاص اسم ہے، اور زمین کے بھرنے کے برابر. مل ما بینہما، اور بھر کر جو چاہے ان دونوں کے درمیان. بینا کے بھی ہم 2 ٹکڑے کریں گے، بینا اور ہما. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم. اسی طرح اس کے ایک تسنیہ کا 2 کا صیغہ بھی ہوتا ہے ہما، آگے چل کے آپ پڑھیں گے. تو ہما کا مطلب، اور کون سی دونوں چیزوں کے درمیان؟ آسمان اور زمین. شاباش. اور میل آپ کو پتا ہے ما یعنی وہ تمام جو. شیتا تو چاہے، تا انتا جیسے نا، تا سے آپ یاد رکھے، تو چاہے. من شیم بعد کسی چیز میں اس کے بعد، یعنی اتنا شکر ہے کہ ہر چیز زمین آسمان کو بھر لیں، ان دونوں کے درمیان بھر لیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ جو تو چاہے اس کو بھی بھر لے، اتنا تیرا شکر ہے. تو سوچیں ایک شکر کی انتہا ہے گریٹیچیوڈ کی، جو آج کل کے سکسیسنر اس کا 1% بھی نہیں کر سکتے. سجدے کی تسبیح بھی اسی طرح سے. اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں عظیم کی جگہ اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی 4 باتیں ہیں. جی فرزانہ بتائیے کون سی 4 باتیں ہیں سجدے کی تسبیح میں؟ جی اور کوئی ہاتھ؟ جی انجمہ آپ بتا دیجیے.
یہ پاکیزگی جی پاک ہے جی، پاک پاک ہے، میرا ربوبیت ربوبیت ہے شاباش، اور جی اپنائیت ہے، اور سب سب سے بلند ہے۔ بلند ہے۔ جب ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ سب سے سچی پوزیشن ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں بھی ہم نے دونوں میں یاد رکھنے چاروں باتیں۔ اس کے بعد ہمارا کیا تشہد۔ اب التحیات والصلوات والطیبات، ان یہ تینوں میں کیا خاص بات ہے؟ جی عظمیٰ شاہد بتائیے یہ کیا ہیں؟ اسم فعل حرف کس طرح کے؟ اکٹھی تھی ساری چیزیں بتانی ہیں۔ اسم جی خاص اسم یہ خاص اسم ہے اور جمع ہے اور مؤنث اور مونس ہے، تینوں جمع کے مؤنث تینوں جمع مونس ہیں، تینوں کے تینوں، ٹھیک ہے؟ تو ال کا مطلب یہیں سبھی، سبھی التحیات سبھی قولی باتیں، والصلوات سبھی بدنی باتیں، والطیبات سبھی مالی باتیں، کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، دو ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام و سلام ہو۔ اب کیا کیا چیزیں ہم اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہے ہیں؟ سلام، سلام علیکہ، علیکہ مطلب ہے آپ پر، اس پہ ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایوہ کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے، بعض ایوہا یا تینوں کا مطلب ہے اے، ٹھیک ہے؟ اور ٹکڑے اس کے نہیں ہوتے ایوہا کے۔ تو وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، و برکاتہ، اور برکتیں، تین چیزیں، تینوں چیزیں ہم کہہ رہے ہیں، کیا کیا؟ سلام یا سلامتی، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں۔ اب برکاتہ کے ٹکڑے بتا دیجئے سعدیہ سسٹر بتائیے۔ اور تین ٹکڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی جمع ہے برکات، ٹھیک ہے؟ یہ سنگولر نہیں ہے، یہ بھی جمع مؤنث ہے، برکات جب ہم کریں گے، برکتیں، ٹھیک ہے؟ السلام علینا، علینا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو ٹکڑے، ٹھیک ہے؟ سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ حروف جر، عباد عبد کی جمع ہے، بندہ یا غلام اس کا مطلب ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات کرنی تھی، ہاں اس میں ہم نے ادھر کہا تھا نا وہ جن پہ تم نے انعام کیا، تو کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا سورۃ فاتحہ میں جو ہم نے کیا؟ صادقین، صالحین، پلیز کوئی ایک بولے، مہرین آپ بتائیے، باقی لوگ نہیں بولے۔ ہاں جی، انبیاء، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہاں پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہمارے، ایک تو ہمیں علینا بھی کہا، اور اگر ہم نیک بننے کی کوشش کریں گے، صالحین کے ساتھ رہیں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے، تو بھی اس طرح سے ہمیں جو ہے ہمارے لیے بھی وہ دعا ہو جاتی ہے قبول۔ یہ مجھے بھول گیا، وہاں ہم نے پوچھا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اشہدو یہ آپ کو آتا ہے، ان لا الہ الا، یہ سب آپ کو آتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بھی ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا وضو کی دعا میں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو کوئی اسی طرح ٹکڑے بھی آپ کو آتے ہیں، یہ آپ کو سب آتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں درود پاک پہ، اللہم کا بھی، ہاں صلی اللہ کا مطلب کون بتائے گا؟ جی سعدیہ سسٹر بتائیے۔ چلیے درود اور اللہ کی رحمتیں ہیں، رحمت اور درود بھیجیں۔ نہیں، درود کی بات، درود تو اس کا نام ہے نا، درود کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ درود کا مطلب، صلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج۔ رحمت بھیج۔ اگر میں صرف صلی کا ویسے مطلب پوچھوں، اللہ یہاں نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھ، جی صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، تو وہاں صلی لی ربی کا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، تو اس کا مطلب ہے حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے اس میں یاد۔ آل کا مطلب بتا دیجئے، انجم آپ بتائیے۔ جی اللہ، جی خاندان، نبی پاک کی اولاد۔ دیکھیں میں نے ایک سے پوچھا، اتباع کرنے انجم سے پوچھا، صرف ان کو بتانے دیں ان کا خاندان، جی جی، اور اولاد اور ان کی اولاد جو ہے، وہ تو خاندان میں ہی آ گئے نا، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، یہ یاد رکھیں۔ جی جو اہل ہوتا نا، اہل و عیال، اس کا مطلب صرف خاندان ہے، آل کا مطلب ہے خاندان والے جن،
ٹھیک ہے، اس میں اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے ہم لوگ، یعنی اگر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس میں آل میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، پیروی یا اتباع کرنے والے، یہ یاد رکھے جائے۔ کما کا مطلب ہے جیسے، یہ یاد رکھیے۔ سلیتا، تو نے رحمت بھیجی۔ رحمت بھیجی، جیسے فعلتا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی ابراہیم، یہ آپ کو باقی اسی طرح سے ہی ہے۔ انا کا، انا یہ ہے انا بے شک، اس کے بے دو شک، ٹکڑے گئے، انا کا، بے شک تو، حمید مجید، تعریف کے قابل اور بزرگی والا، یہ دونوں اسم ہیں، ان دونوں پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں سب کچھ وہی ہے، صرف فرق اس میں باریک اور بارکتا کا ہے۔ برکت عطا فرما اور برکت عطا کی تو نے، باقی الفاظ سارے پچھلے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ربنا آتنا، ربنا آپ سب کو آتا ہے، اے آتنا کے ہمارے رب، ٹکڑے، آتنا کے ٹکڑے، آتی دے، دے اور نہ ہمیں پھر دینا۔ دنیا بھی مونس ہے، اور اس پہ سوری اسم ہے، خاص اسم ہے، اور یہ مونس ہے، گو کہ اس پہ مونس کی نشانی نہیں ہے۔ النار بھی مونس ہے، یہ یاد رکھیں، گو کہ ان پہ مونس کی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن دنیا اور النار دونوں مونس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے حسنتن، جی بھلائی، مونس ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث، اسم ہے۔ مونس ہے، حسن کی، صنعت اس کی اسی طرح جمع الف تا والی ہم بنائیں گے۔ الآخرہ، یہ بھی آخر مونس ہے، اسم ہے، خاص اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وکینا کے ٹکڑے بتا دیجئے۔ دو، تین ہے، تین دو، تین وکی دو، جی، وکینا کے تین واو، ٹکڑے، کی کا کیا بچا، مطلب ہے؟ بھئی ایک ایک بچا، بولو۔ چار، بچا، بچا، کی کا مطلب بچا، نہ ہمیں، واہ کا مطلب عذاب النار، تو آپ کو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایک بڑی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے تھے، اللہم، آپ کو پتا آئینی کے دو ٹکڑیں گے، آئین جیسے ہم کہتے ہیں نا آنت تعاون، آئین مدد فرما، نی میری، میری، ٹھیک ہے۔ اللہ پر آپ کو پتا ہے ذکری کا دو ٹکڑے کریں گے، تیری یاد کرنے پر یا تیرا ذکر کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، یعنی ہر چیز کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ ابھی ہم نے سورۃ فاتحہ میں یہی پڑھا تھا۔ اب ہم سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے۔ قل، ابھی آپ نے پڑھا نہیں، یہ بھی جو ہے امر کا صیغہ، کہہ دیجئے، واللہ احد، احد کیا ہے؟ ایک، اسم ہے، کیونکہ اس پہ تنوین ہے، واحد، ٹھیک ہے، واحد ہے۔ سمد، السمد، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم، یہ آ گیا، لم یلد، دیکھیں اب یا کے ساتھ ہے تو یہ ایکچولی فعل مضارع ہے، اب آپ نے پڑھا نہیں، ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یہ پیسو وائس آ جاتی ہے، یہ ایکٹیو وائس آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ولم یقل لہ کفوا احد، کفوا کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنے والا یا ہمسر، ہم اور سر، یہاں احد کا مطلب ہے کوئی نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو یہ نیگیٹو میں بتا کے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ کوئی کے معنوں میں آتا ہے احد۔ یہاں احد کا مطلب ہے یکتا، ایک، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پہ احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی ہمسر یا کوئی برابری نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ کن هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ایکٹیو وائس، اور لم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، یولد کا مطلب ہے وہ نہیں جنا گیا، یعنی کوئی اس کے ماں باپ نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے لہو کا آپ کو پتا ہے دو ٹکڑے کریں گے، کفوان، یہ بھی اسم ہے، اس کا مطلب ہمسر، برابر، احدن، کوئی، کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ جو صورت ہے بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں اللہ توحید کا جو ہے بیان کیا گیا ہے، کیا، اور اس میں جسے حضور نے کہا تھا کہ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے جو اس صورت کو پڑھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 1/3 جو مضامین ہیں وہ توحید کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں اس کا 1/3 ہے۔
اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات، صفات، حقوق، اختیارات سب میں اکیلا ہے. ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، حقوق صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، صرف وہی معبود ہے، اور اختیارات، حرام حلال، قانون سازی سب کچھ ہی اللہ کا حق ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. صفات اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جس طرح اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم پتہ ہے، جس طرح وہ سن سکتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے، یہ صفات کسی اور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کے بعد 3 بار اور باقی ہر نماز کے بعد ایک بار اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کی عادت بنیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ حصہ ختم ہوا تو بھی گرامر کی ریویژن ڈاکٹر فریہ انشاءاللہ آپ کو کرائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر فریہ آپ کر لیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. بس میں شیئر کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے انتہائی معزز قرآن دوست احباب، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. آج ہم سبق نمبر 1 سے 11 کا گرامر پورشن انشاءاللہ دہرائیں گے. قواعد گرامر میں ہم نے سب سے پہلے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو اور من کو پڑھا. گرامر ہم نے کیا ڈائریکشن. ٹی پی آئی میں ہم نے کیا کیا تھا؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ٹھیک ہے. تو ٹی پی آئی میں ہم نے اپنی سارے حصوں کو استعمال کرنا ہے. ہم نے سننا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بولنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، دل سے کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو مل کر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہوا ہم کا ٹیبل ہینڈ ریز کریں. کون ریوائز کروائے گا؟ جی ہینڈ ریز کریں. سسٹر سمینا آپ سٹارٹ کریں اس کو. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جی کوئی اور نیکسٹ کون کروائے گا؟ سسٹر نبیلہ آپ کروا دیں. جی سسٹر نبیلہ انمیوٹ کریں. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جی سسٹر جویریہ آپ کروا لیں اس کو ایک دفعہ. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نانو، ہم سب. جی نیکسٹ ہم انشاءاللہ آگے ہمارے پاس وا، فا اور آ. وا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور فا کا مطلب بس، اور آ کیا کیا. اب ہم نے ان کو ہوا ہوم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فا کو ملائیں گے ہوا کے ساتھ، فا ہوا پس وہ، فا ہوم پس وہ سب. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہاں پہ وا کو بھی ملا سکتے ہیں، وا ہوا اور وہ، وا ہوم اور وہ سب. چلیے اب اس سے کوئی ایک اس ٹیبل کو بنا دے، واو کے ساتھ اور فا کے ساتھ، وا کے ساتھ اور فا کے ساتھ. جی سسٹر سمینا. فہوا، فہم، جی فہو،
نہیں فا کا وانتا فانت فانا فانتم فنحن اسی طرح وا کے ساتھ وہوا وہو وہم وانت وانا وانتم ونحن. ونحن. ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عام اور خاص اسم. عام اسم ہم نے کہا جس کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دو پیش دو زبر دو زیر اگر آئیں گے تو وہ عام اسم بنے گا. جیسے کتابن ہے. ٹھیک ہے, کتابن. بک انگلش میں ہم پڑھتے ہیں بک, اردو میں ہم پڑھتے ہیں ایک بک. ٹھیک ہے, تو کتابن جس لفظ کے اینڈ پہ تنوین آ رہا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے, عام اسم ہوتا ہے. اگر اسی کے ساتھ اگر ہم ال لگا دیں, الف لام ال, تو یہ کیا ہو جائے گا, عام خاص اسم اسم. خاص اسم میں کنورٹ ہو جائے گا. وہ خاص, جیسے انگلش میں ہم دا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم ال لگا دیں گے تو اس میں آپ نے ایک رول یاد رکھنا ہے, ال اور تنوین اکٹھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, جیسے دا اور آبک دونوں اکٹھا نہیں آ سکتا, یا آبک ہوگا یا دابک ہوگا. تو اسی طرح ال اور تنوین اکٹھا نہیں آئے گا. جب ال لگے گا تو تنوین ختم ہو کے وہ سنگل پیش میں کنورٹ ہو جائے گی, یا سنگل زبر یا سنگل زیر میں کنورٹ ہو جائے گی. تو ال کتابن تھا عام اسم, جب ہم نے اس کو خاص کیا تو الکتابو. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تنوین اور ال اکٹھا نہیں آئے گا کبھی بھی. تو کتابن کے ساتھ ال لگائیں گے تو الکتابو. نون اور یا نون کے ساتھ, جیسے ہم نے مسلمون پڑھا تھا, دو پیش ہوں گے تو جمع کس کے ساتھ بنے گی, واو نون کے ساتھ, مسلمون. ٹھیک ہے, مسلمون کی جمع مسلمون. اسی طرح مسلم یا نون کے ساتھ, تو مسلمون کی جمع مسلمون, مسلمن کی جمع مسلمین, اور مسلمین کی جمع بھی مسلمین. یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ جمع جی. بنانے کے لیے اسم کی ہم نے کیا کرنا ہے, واو نون یا نون لگانا ہے. دو پیش ہوں گے تو واو نون لگے گا, دو زبر دو زیر ہوں گے تو یا نون لگے گا. اسم کی اہم نشانیاں ہم نے پڑھی, شروع میں ال ہوگا, خاص اسم ہوگا تو شروع میں ال آ جائے گا. آخر اگر عام اسم ہے تو اس کے آخر میں کیا ہوگی, تنوین ہوگی. جیسے مسلمون ہے, مسلمون اس میں ہم الف لام ایڈ کر دیں گے تو المسلمو. ٹھیک ہے, مسلمون کے دو پیش جو ہیں وہ ایک سنگل پیش میں کنورٹ ہو جائیں گے. اور ہمیں اس کا جمع بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے, واو نون کے ساتھ المسلمون. المسلمون المسلمو, ال جمع کریں گے مسلمون میں تو یہ بنے گا المسلمو, اور جمع بنائیں گے اس کی ہم تو المسلمون واو نون کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح ال ایڈ کریں گے ہم مسلمن میں تو یہ بنے گا المسلمہ. ٹھیک ہے, دو زبر ختم ہو کے ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گا یہ, اور اس کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو المسلمین یا نون کے ساتھ بنے گی. اسی طرح المسلمین اگر ہوگا, المسلمی دو زیر جو ہے وہ ایک زیر میں کنورٹ ہو جائیں گے المسلمی, اور اس کی بھی ہمارے پاس جمع کیا بنے گی, یا نون کے ساتھ المسلمین. کوئی ہینڈ ریز کر کے اس کو ریوائز کروائے گا ایک دفعہ اس ٹیبل کو, ہینڈ ریز کریں. جی سسٹرز, جی سسٹر ایرم آپ کروا لیں. المسلمون 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 المسلمان المسلمہ المسلمین جی المسلمین المسلمی المسلمین. جی ماشاء اللہ. چلے آگے ہم ضمائر متصلہ پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس جڑ کے آتے ہیں. پہلے ہم نے ہوا ہم پڑھا تھا, وہ سیپریٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتے, یہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. جی سسٹر جویری آپ کروا لیں ایک دفعہ. ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, آپ سب کا, نہ ہمارا.
نہ ہمارا. ٹھیک ہے میم آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں نا؟ کر رہی ہوں ریکارڈنگ. جی چلے سسٹر ارم آپ کروا لیں ایک دفعہ. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی چلے آگے ہے ربو ہو. رب کے ساتھ رب اسم ہے، اس کے ساتھ ہم ان زبائر کو ملا کے کرتے ہیں. ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی سسٹر جویری آپ کروا لیں. ربو اس کا رب، ربو ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربونا ہمارا رب. جی سسٹر ارم آپ کروا لیں ایک دفعہ. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی سسٹر سمینا آپ کروا دیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا تمہارا رب یا آپ کا، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی آگے مذکر اور مؤنث ہم نے پڑھا. پہلے ہم مذکر کی بات کر رہے تھے، ہم دائیں ہاتھ سے کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے. اگر ہم ایک انگلی یوز کریں گے تو ایک سنگولر ہے، اگر ہم زیادہ انگلیاں یوز کریں گے تو یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. اور مذکر کے لیے ہم ہمیشہ دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے. جیسے ہم نے ہوا کہا، دائیں طرف ہم نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، ہوا. اسی طرح جب ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے تو یہ کس کو شو کرے گا؟ مؤنث کو. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک انگلی اگر ہم بائیں طرف کرتے ہیں تو شو کرتی ہے مؤنث ہے اور واحد ہے. اور اگر ہم زیادہ واحد کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں ہیا. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ٹھیک ہے. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. تو اس کی پریکٹس سسٹر جویری آپ کرا لیں. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. سسٹر ارم آپ کروا لیں. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. جی ہوا وہ مرد دائیں ہاتھ سے اور ہیا وہ عورت بائیں ہاتھ سے، بائیں طرف اشارہ. ٹھیک ہے. چلیں اب اس کو ہم اس میں پریکٹس کر لیتے ہیں. ہوا مسلمن، ٹھیک ہے، ہیا مسلمتن. ہوا مومنن، ہیا مومنتن. ہوا صالحن، ہیا صالحتن. ہوا صابرن، ہیا صابرتن. ہوا شاکرن، ہیا شاکرتن. ٹھیک ہے. چلیں اب آپ سسٹر جویری آپ کروا لیں اس کو. ہوا مسلم ہیا مسلماتن، ہوا مومن ہیا مومناتن، ہوا صالح ہیا صالحاتن، ہوا صابر ہیا صابراتن، ہوا شاکر ہیا شاکراتن. شاکرتن. جی سسٹر ارم آپ کروا لیں. ہوا مسلمون، ہیا مسلماتن. ہوا مؤمنون، ہیا مؤمناتن. ہوا صالحون، ہیا صالحاتن. ہوا صابرون، ہیا صابراتن. ہوا شاکرون، ہیا شاکراتن. سسٹر نبیلہ آپ کروا دیں. ہوا مسلمن یا مسلماتن، ہوا مومنن یا مومناتن، ہوا صالحن یا صالحاتن، ہوا صابرن یا صابراتن، ہوا شاکرن یا شاکراتن. جی ماشاء اللہ. چلے مؤنث کی مثال ہم نے پڑھی تھی. اس میں ہم نے بہت ایک اچھی چیز کی ڈفرینسیشن سیکھی تھی کہ ہم کسی بھی صحابی کا نام جب ہم لکھتے ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اور جب ہم کسی صحابیہ کا نام لکھتے ہیں تو ہم انہا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمائر کو جوڑ کے جو ہم پڑھتے ہیں، انہو ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. ہو کی ضمائر کا مؤنث کیا آئے گا؟ ہاں. ٹھیک ہے. جب ہم کسی بھی صحابیہ کا بات کریں گے تو ہم رضی اللہ عنہا کہیں گے. اللہ تعالیٰ راضی ہوا اس عورت سے.
یا عائشہ رضی اللہ عنہا ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ راضی ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم مذکر کی بات کرتے ہیں تو ہم انہو کی بات کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے لیے مثال ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا. مذکر کے لیے انہو اور مؤنث کے لیے انہا، ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ اسم کے ساتھ ربو ہم نے پڑھا تھا، تو ربو ہا فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے. ربو ہو میل کے لیے، ربو ہا فیمیل کے لیے. اسی طرح دین ہو اس مرد کا دین، دین ہا اس عورت کا دین. کتاب ہو اس عورت کی کتاب، کتاب ہا اس کتاب ہو اس مرد کی کتاب، کتاب ہا اس عورت کی کتاب. جی آپ سسٹر جویریہ آپ پریکٹس کر لیں تھوڑی. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. جی سسٹر ارم آپ کرا لیں. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. جی سسٹر سمینہ آپ کروا لیں. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. کتاب. جی اب آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، مذکر کے لیے ہم نے ہو کی ضمیر یوز کی ہے، اور مؤنث کے لیے ہم نے ہا کی ضمیر یوز کی ہے، ٹھیک ہے. مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ، مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ. چلیں مذکر سے مؤنث ہم بنا لیتے ہیں. ربو ربوہا، دینہو دینوہا، کتابہو کتابوہا، رسولہو رسولوہا، اسمہو اسموہا. جی سسٹر جویریہ آپ کروا لیں. ربوہو ربوہا، ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسمہو اسموہا. سسٹر مہرین آپ کروا لیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسمہو اسموہا. سسٹر عظما شاہد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ کرا لیں. ربہ ربوہا، دینہ دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولوہا، اسمہ اسموہا. ماشاء اللہ. چلیں آگے جمع مؤنث بنانے کے لیے دیکھیں، مذکر سے مؤنث ہم بناتے ہیں تو ہم اس کے اینڈ پہ کیا لگاتے ہیں؟ گول تا کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے مسلمن سے مسلمن کے آگے ہم گول تا لگائیں گے، پیش گول تا کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے 2 پیش، اور وہ بنے گا مسلمتن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسلمتن سے آگے ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو ہم گول تا کو ہٹا کے تا لگا دیں گے. تو مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن، اس کے آگے گولتا لگے گی، مومناتن مونس بنے گا، اور مومناتن الف تا اگر ہم لگا دیں گے وہ اس کا جمع بن جائے گا، ٹھیک ہے. صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن، ٹھیک ہے. سسٹر ارم آپ کرا لیں. مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. جی سسٹر مہرین آپ کروا لیں. مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مومناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. جی سسٹر عظما آپ کروا لیں. مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. جی سسٹر جویریہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ کرا لیں. مسلماتن مسلماتن، مومناتن مومناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن.
ٹھیک ہے. جمع مؤنث بنانے کے لیے ہمارے پاس کلیہ اسی طرح سے ہے. مسلمتن ہے، اگر دو پیش کے ساتھ بنے گا تو اس کی جمع بنے گی مسلماتن، دو پیش کے ساتھ ہی آئے گی. ٹھیک ہے. الف تا جب لگے گا تو دو پیش کے ساتھ، مومنتن مومناتن، صالحتن صالحاتن. لیکن اگر ہمارے پاس مسلمتن یا مسلمتن ہے، یا مسلمتن یا مسلمتن ہے، تو دونوں کی جمع بنے گی مسلماتن، دو پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. مسلمہ تن کی جمع بھی مسلماتن اور مسلماتن کی جمع بھی مسلماتن. اسی طرح مومناتن کی جمع بھی مومناتن اور مومناتن کی جمع بھی مومناتن. صالحتن اور صالحتن کی جمع بھی صالحاتن، دو زیر کے ساتھ بنے گی. ٹھیک ہے. دو پیش کی جمع دو پیش کے ساتھ اور دو زبر دو زیر کی جمع دو زیر کے ساتھ ہمارے پاس بنے گی. تو اس کی سسٹر آپ پریکٹس کر لیں ایک دفعہ. مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن، مسلماتن 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 مسلماتن، مؤمناتن 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 مؤمناتن، تھوڑا سا صالحاتن ڈفرینشیٹ کریں. صالحاتن. مؤمناتن مطلب مؤمناتن کو آپ نے نہیں کھینچنا زیادہ، مؤمناتن جی کھینچا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ جی الف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا جی سا ڈفرینشیٹ کریں دونوں میں. آپ دونوں کو سیم اس میں پڑھ رہی ہیں. مؤمناتن جی مؤمناتن. ٹھیک ہے. مؤمناتن، جی جی جی. صالحاتن صالحاتن، صالحاتن صالحاتن. ہاں الف کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا. جی ہاں کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے آپ کو. جی سسٹر مہرین آپ کروا لیں. مسلماتن مسلماتن مومناتن مومناتن صالحاتن صالحاتن مسلماتن 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 مومناتن 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 صالحاتن 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 صالحاتن. جی. اس کے بعد ہم نے حروف پڑھے. حروف ہم نے کہا اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہے، جیسے لا لی لیے من سے ان سے یا بارے میں. ٹھیک ہے. لی من ان، ان کو ہم نے ضمائر کے ساتھ ملا کے پڑھا، ہو ہم کا یہ کم اور نا کے ساتھ. ٹھیک ہے. لی کے لیے ہم نے ریفرنس لیا تھا الحمدللہ. لی کا مطلب لیے، اور ریفرنس ہم نے یاد کرنا ہے، فریزز جو یاد کرنی ہے ایگزامپل کے طور پہ الحمدللہ. من سے اعوذ باللہ من الشیطان، اور ان کا مطلب بھی سے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. چلیں اب اس کو کون کروائے گا اس ٹیبل کو؟ یہاں پہ سسٹر انجم تھی، ان کا ہینڈ ریز تھا. جی سسٹر انجم جی آپ کروائیے اس کو. جی. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ کے لیے، لانا ہمارے لیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جی سسٹر مہرین آپ کروا دیں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جی سسٹر جویریہ آپ کروا دیں.
لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے۔ جی، اس کے بعد ہے بی، بی کو یاد رکھنے کے لیے ریفرنس بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ جی سسٹر عظما آپ کروائیں اس کو، ٹیبل کو۔ بھی اسے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے۔ جی سسٹر سمینا، اوپر سمینا آپ کروا دیں۔ بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے۔ چلیں اس کے بعد فی، فی کے لیے ہم نے ریفرنس لیا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ سسٹر مہرین آپ کروا دیں۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ جی سسٹر جویریہ آپ کروا دیں۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، مجھے میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ سسٹر فی ہی اس میں، اس میں نہیں کہنا، اس میں کا مطلب کوئی پاس کی چیز کی سوری، آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دور والی چیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، ان سب میں۔ ان میں اور ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں جب ہم ان اور ان بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے ان کسی آپ دور کے لیے بول رہے ہیں اور ان آپ کسی پاس والے کے لیے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہ پورا ٹیبل کروا دیں، سسٹر عظما آپ کروا دیں۔ بھی، بہم، بکا، بی، بکم، بینا، فیہی، فیہم، فیکا، فیجا، فیکم، فینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا یاد کیا ہوا ہے۔ سسٹر ارم آپ کروا دیں ایک دفعہ۔ ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں۔ نہیں بے شک آپ بغیر ٹرانسلیشن کے کرا دیں۔ بھی، بہم، بکا، بی، بکم، بینا، فیہی، فیہم، فینا، فییا، فیکم، فینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، 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 علیکم، علیکم، علینا۔ جی اچھا، اس کے بعد ہے آگے الہ، مع اور اندہ۔ الہ طرف، ان للہ و انا الیہ راجعون، مع ان اللہ مع الصابرین، اور اندہ کم ریالا، اندہ کا، اندہ کا مطلب پاس۔ اب اس میں الہ حرف جر ہے، مع اور اندہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اکثر کوئز آ جاتا ہے کہ مع اور اندہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی تین آپ کو دیے ہوئے ہوں گے، اس میں مع یا اندہ بھی لکھا ہوگا تو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ یہ اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے۔ تو مع اور اندہ اسم ہے لیکن یہ حرف جر کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ چلیں اب اس ٹیبل کو کرا دیں، سسٹر مہرین آپ کروا دیں۔ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معاہ، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معانا، عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا۔ جی سسٹر ارم آپ کروا دیں۔ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، معہ، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا۔ جی اچھا،
چلیں آگے، لا، من، ان، بی، فی، الا اور الا، یہ ہمارے پاس حروف جر ہیں. مع اور اندہ حروف ہیں، سوری اسم ہے یہ، ٹھیک ہے. مع اور اندہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کچھ رولز پڑھے تھے اس میں حروف جر کے لیے. ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. دو حروف جر عربی میں آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اردو میں بھی اسی طرح سے استعمال ہو. حروف جر عربی میں ہوتا ہے کئی دفعہ، لیکن دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے، جیسے اغفر لی، ٹھیک ہے، بخش دے مجھے. اب یہاں پہ لی عربی میں آ رہا ہے لیکن اردو میں نہیں آتا. حروف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. ورحمنی، ٹھیک ہے، ورحمنی. اب یہاں پہ عربی میں نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں ہمیں حروف جر لگانا پڑ جاتا ہے. تو حروف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. یہ ہمارے پاس چوتھا رول ہے اس کا. حروف جر کو اگر ہم بدل دیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا. جیسے ہم گیٹ ان، گیٹ آؤٹ. ٹھیک ہے، لفظ جس حروف جر بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. کہ کسی چیز، لکڑی سے مارا کا مطلب لکڑی سے کسی چیز کو مارا ہے، اور لکڑی کو مارا کا مطلب آپ لکڑی کو مار رہے ہیں. تو یہ 4 رولز ہمیں اس میں یاد رکھنے ہیں کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. حروف جر عربی میں نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں ضروری ہے. ٹھیک ہے، حروف جر کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے اشارے کے الفاظ پڑھے تھے. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں یہ سب، وہ سب. جیسے یہ پاس کی چیز ہے، یہ ہے، یہ سب ہے، یا وہ ہے دور کی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی ہمارے پاس اشارے کے الفاظ ہوتے ہیں. جیسے ہاذا، ٹھیک ہے، سنگولر ہے، ایک انگلی سے ہم نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہاذا یہ. ہاؤلائی 4 انگلیوں سے نیچے کی طرف، یہ سب. اسی طرح ذالکا کا اشارہ ہم نے ہوا ہم کی طرح دائیں طرف نہیں کرنا، اس سے تھوڑا سا ادھر 45 ڈگری کے اینگل پہ ہم نہیں کرنا ہے، مطلب اس کے درمیان میں. انتا کا اشارہ سامنے ہے، ہوا کا دائیں طرف ہے، اور یہ اس کے درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جی سسٹر مہرین، آپ پریکٹس کر لیں ایک دفعہ. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جی، اسی طرح اس میں مؤنث میں جب ہم آئیں گے تو ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذیہی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ہاذا مذکر کے لیے، ہاذیہی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ذالکا وہ مذکر کے لیے، اور تلکا وہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ہاذا یہ، ہاذیہی یہ عورت کے لیے، مؤنث کے لیے. ذالکا وہ، ٹھیک ہے، اور تلکا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ذالکا مذکر کے لیے وہ، اور تلکا مؤنث کے لیے وہ. اور دونوں کے لیے آسانی ہے، پلورل ہمارے پاس سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاذا کا جیسے تھا ہاؤلائی، اسی طرح ہاذیہی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، ذالکا ذالکا، اولائکا، تلکا، اولائکا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے فعل، ورب. عربی میں ہم نے کہا اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، طا را، با. ٹھیک ہے، تو اکثر افعال ہمارے پاس 3 حروف سے بنتے ہیں. فعل کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی. فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر ہے، حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹیو ٹینس ہے. تو ہم نے فعل ماضی کو پڑھا. فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ماضی میں، اس میں ہم نے پہلا سیٹ پڑھا فعل، فتح، جعل. فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. ٹھیک ہے، فعل کا پورا ٹیبل ہم نے کیا. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اس میں ہم نے کہا کہ فعل ماضی میں ساری چینجز جو آتی ہیں وہ اس کی ٹیل پہ آتی ہیں. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ ایروپلین کو دیکھتے ہیں، وہ ٹیک آف کر رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے سے کیا
اس کی بیک نظر آتی ہے. کوئی گاڑی ہمارے پاس سے گزر کے جاتی ہے تو ہمیں اس کے پیچھے سے بیک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ماضی میں ساری تبدیلیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ اس کی بیک سائڈ پہ. فعلا، فعلو، کیا اس کے بعد تا، تو، تم اور نا, یہ ساری تبدیلیاں ہمارے پاس کہاں پہ ہیں؟ اس کی بیک پہ. تو فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. سسٹر مہرین آپ کرا دیں. فعال اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر ارم آپ کرا دیں. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر عظما آپ کروا لیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر جویریہ آپ کرا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر آگے فتح کا ٹیبل سسٹر ارم آپ کروا دیں. فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحنا، فتحتم، فتحنا. جی سسٹر فتح جویریہ آپ کروا لیں. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. جی سسٹر منیبہ آپ کروا لیں. فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا. جی اس کے بعد جعلا. جی سسٹر مہرین آپ کروائیں جعلا کا ٹیبل. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی سسٹر جویریہ آپ کروا دیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو اس نے بنایا، ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی اس کے بعد اگلا سیٹ ہے نصرہ. نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا. جی سسٹر مہرین نصرہ کا ٹیبل کروا دیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی سسٹر ارم آپ کروا دیں. سسٹر ارم آپ کروا دیں. اوکے جی. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی سسٹر منیبہ آپ خلقہ کا ٹیبل کروا دیں گی. جی خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم اب سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی سسٹر منیبہ آپ کرا دیں. جی میں نے کروایا ہے ابھی. اچھا سوری سسٹر ارم آپ کرا دیں. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی بردر ریاض سے ہیں آپ کروا دیں. جی اپنے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے کافی دیر سے. اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی اس کے بعد ذکرہ کا ٹیبل سسٹر مہرین آپ کروا دیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا.
جی سسٹر منیبہ آپ کروا دیں. جی ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. سب نے ذکر کیا. اس کے بعد عبادہ کا ٹیبل سسٹر عظما آپ کروا دیں. عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم اب سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی سسٹر ہنا اسلم آپ کروا دیں. عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. تیسرا سیٹ ہمارے پاس دارابا اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، علیما اس نے جانا، عمیلا اس نے عمل کیا. چلے دارابا کا سسٹر ہنا آپ کروا دیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. سسٹر منیبہ آپ کروا دیں. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. سب نے مارا. جی سمیہ سسٹر مہرین آپ کروا دیں سمیہ کا ٹیبل. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. سسٹر عظما آپ کروا دیں. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم اب سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. جی سسٹر جویریہ آپ کروا لیں. سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. جی آگے علیما سسٹر منیبہ آپ کروا لیں. عالمہ عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی سسٹر جویریہ آپ کروا دیں. علیما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. سسٹر مہرین آپ کروا لیں ایک دفعہ. علیما اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی آگے عامیلہ سسٹر ارم آپ کروا دیں. عاملہ اس نے جانا، عاملو ان سب نے عاملہ اس نے عمل کیا. عمل کیا جی سر. عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا. سسٹر عظما آپ کروا دیں. عمیلہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم اب سب نے عمل کیا، علمنا ہم سب نے عمل کیا. الحمدللہ ہم اس کی ریویژن کمپلیٹ کر چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.